اور جو کرنٹ ایشو ہے اس کو ذکر کرنا میں کچھ خاص اتنا اہمیت کا حصہ نہیں سمجھ رہی ہوں. اور وہ کچھ جو شوبز کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنے آپ کو دوبارہ سے منظر عام پر لانے کا کہ ہم بھی اسٹیج پر نمایاں طور پر نظر آئیں, دوبارہ سے ہم فیمس ہو جائیں, وائرل کیے جائیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کے. بہرحال ایتھیسٹ, ملحد, گاڈ کا ڈینائل کرنے والے لوگ اور ایگزسٹنس آف گاڈ کے انکاری جو لوگ ہیں کہ خدا کا وجود, الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے جو اس سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے الحمدللہ ہم لوگ اس بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں. 2 تھرسڈے میں نے الحمدللہ اس بات کی بریفنگ دی تھی کہ جو ایتھیسٹ ہیں, جو سیکولر ہیں, جو ایگنوسٹک ہیں, ان کا کیا خیال ہے ہمارے رب کے بارے میں, ہمارے اللہ کے بارے میں. وہ کس طریقے سے گمان کرتے ہیں, تصور کرتے ہیں اور ڈینائی کرتے ہیں خالق کائنات کا, جبکہ سائنس بھی اس بات کو ایکسپٹ کرتی ہے. اور پھر بھی اس کے باوجود وہ کوئی نہ کوئی بہانے. بہرحال بحث برائے بحث اور اپنے آپ کو خاص نمایاں کرنے کا شوق رکھنے والے لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. کوئی ٹھوس ثبوت, کوئی انٹلیکچل جواب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. بہرحال اس ساری چیز میں جو انٹرٹینمنٹ کا حصہ ہے اس میں مجھے جو اس شر میں سے جو خیر نظر آئی ہے وہ یہ شر میں سے خیر نظر آئی ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کہ جب ایک مسلمان اس قسم کی ڈسکشن کرتا ہے تو ہم عام لوگ بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اس قسم کی باتوں میں بحث میں آگے جانے کی. لیکن جب کسی ایگنوسٹک کے زبان سے, کسی ایتھیسٹ سیکولر کی زبان سے اس قسم کی بات, اعتراض نکلتا ہے تو پھر یہ بات ہمارے ذہنوں میں, ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہے کہ نہیں بھائی ضرورت ہے ہمیں ہمارا اسلام, ہمارا اپنا ایمان قائم رکھنے کے لیے آج کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم ان ایسے بدتمیز لوگوں کو منہ توڑ جواب دینے کے علم رکھتے ہوں. تو یہی چیز ہے کہ فلم انڈسٹری ہے ہندوستان کی, اس کے ایک رائٹر ہیں جاوید اختر صاحب, انہوں نے ایتھیسٹ ہونے کا اپنے آپ کو خدا کا انکار کرنے والا تصور کیا ہے, بتایا ہے. اور انہوں نے اس بات کے لیے اعتراض کیا کہ بھائی یہ جو کہتے ہیں ان کے قرآن مجید میں بتایا گیا ہے خدا کے وجود کے اعتبار سے, خدا کی ذات کے اعتبار سے, تو ہمیں اس چیزوں میں بڑا مطلب تکلیف ہوتی ہے اور ہم ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں. تو ان کا جواب دینے کے لیے الحمدللہ انڈیا کے ہی ایک مفتی صاحب ہیں شمائل ندوی صاحب, انہوں نے بہترین انداز میں ان کے ساتھ ڈبیٹ کی. اور جاوید اختر صاحب ظاہر سی بات ہے اس ڈبیٹ کے لیے فوری طور پر انہیں تیار ہونا ہی تھا, ان کا تو مقصد ہی, ان کا شوق ہی تھا اسٹیج پر آنا, اور انہوں نے وہ اپنا جو مقصد تھا اس کو اچیو کر لیا. خوب وائرل ہو رہی ہیں ان کی چھوٹے کلپس بھی, اور جو لانگ ان کی ڈسکشن آئی ہے, یہ ساری چیزوں کو انہوں نے خوب ڈیٹیل کے ساتھ آپس میں بحث کی. بہرحال معاملہ اینڈ میں وہی ہے کہ بحث برائے بحث, نہ ہی اس صحیح بات کی دلیل جو سامنے نظر آئی ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کا مادہ ہے, اور نہ ہی حقیقت کی نگاہ رکھتے ہوئے سچائی کو دیکھنے کی کوشش کرنا ہے. خود سے کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں, اور جو کوئی اگر دکھا دے تو اس کے اندر بھی بس بحث برائے بحث نکال رہے ہیں. کوئی ٹھوس دلائل انہوں نے پیش نہیں کیے ہیں کہ ہم کس وجہ سے اس بات کا انکار کر رہے ہیں, کرتے ہیں. یہ انڈیا ہی میں ابھی پچھلے دنوں ایک سیرمنی کے دوران وہاں پر گورنمنٹ جاب کے لیے اسائن کیا گیا ایک ڈاکٹر لڑکی کو, اور وہ لڑکی جب اسٹیج پر آئی ہے تو اس کا نقاب جو ہے وہاں پر نتیش کمار جو وہاں کے وزیر ہیں انہوں نے اس کا نقاب ریموو کر دیا اسٹیج پر. اور یہ چیز بڑی توہین ہمیں تصور کی جا رہی ہے انڈیا میں بھی خواتین کی حفظ ما تقدم کے اعتبار سے, کہ اب ان کی اپنی حفاظت کے لیے وہ احتیاطی تدابیر جو کرنا چاہتی ہیں تو وہ محفوظ نہیں ہیں, اور وہاں پر بڑے احتجاج کیے جا رہے ہیں کہ یہ بہت غلط حرکت کی ہے انہوں نے. اس چیز کے حوالے سے قرآن مجید تو مسلمان عورتوں کو اسی طریقے سے حکم بھی دے رہا ہے. قرآن مجید میں سورہ احزاب 3 ہے اور آیت نمبر ہے 59. اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے, آپ حکم دے دیجئے اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلم عورتوں کو, تمام خواتینوں کو کہ وہ اپنا جلباب اپنے اوپر اوڑھ لیں, اپنے جسم کو چھپا لیں, اپنے خاص اورا, اپنے جو جسم کے وہ اعضاء ہیں جو خاص سینسیٹیو ہیں ان کو ڈھانپ لیں. جلباب کا, نقاب کا, اس قسم کا اشارہ اس کے اندر مل جاتا ہے. تو یہ تو حکم دیا گیا ہے نا مسلمان عورتوں کو, لیکن اس کے علاوہ یہ تو قرآن مجید کو نہیں مانتے, وہ کہیں گے ہم تو قرآن مجید کو نہیں مانتے. نتیش کمار کا کیا تعلق قرآن مجید کے ساتھ, تو وہ کہیں گے ہمیں کیا مطلب ہے کہ تمہارا قرآن کیا کہتا ہے. تو یہ چیز ایک انسان ہونے کے ناطے ایک مرد اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی اعتبار سے تفریق مطلب مختلف رکھا ہے, اس کے علاوہ جو جذبات کے اعتبار سے بھی مختلف رکھا ہے جس کو سائنس پروف کر رہی ہے, تو اس کو بھی کیا یہ نتیش کمار صاحب نہیں مانیں گے؟
क्योंकि आज जो हमें मीडिया पे नजर आ रही हैं बातें, यकीनन आप तमाम बहनें खूब मुझसे कहीं ज्यादा इस बात को जानती होंगी कि क्या कुछ चल रहा है मीडिया पर। मैं सारी चीजों को आपकी नॉलेज में है इस बात को तस्वुर करते हुए स्किप कर रही हूँ और अपने मेन पॉइंट के ऊपर आ रही हूँ कि एक औरत अगर पूरे लिबास पहनना चाहती है तो किसी और दूसरे जेंडर को इस बात पर एतराज करने की इजाजत नहीं है। ये किसी भी मुल्क का कोई कानून नहीं है। कोई यूरोप में रहता है और वो नकाब करना चाहता है तो यूरोप की गवर्नमेंट उसको नकाब करने से रोक नहीं सकती। पूरा अबाया पहनना चाहे, अपने आप को पूरा ही ढांप कर रखना चाहे तो कोई दूसरा आपको इस अमल से रोकने का मजाज नहीं हो सकता। तो ये इन्होंने तो स्टेज पर ही खुद अपने हाथ से उस लड़की का नकाब जो था, उसका मास्क जो था वो रिमूव कर दिया। ये बड़ी गलत हरकत की है उन्होंने और तमाम इंडिया की बहनें जो हैं, खवातीन जो हैं, वो एहतजाज करने के लिए रोडों पर निकल आई हैं और बहुत अच्छा लगा इस बात को देखकर कि एक औरत को अपने दिफा के लिए आवाज बुलंद करने की हिम्मत तो हुई कम से कम, वरना अदरवाइज पिसा हुआ मतलब कमजोर तबका तस्वुर किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने राइट के लिए अल्फाज उठाएं, आवाज बुलंद करें और अपना हक जो है वो वसूल करें। किसी भी मर्द को इस तरीके से किसी औरत के लिबास पर हाथ डालने की इजाजत नहीं होना चाहिए।